سوری، میں نے تمہیں دیکھا نہیں۔ تبھی اس کی نظر صوفے پر بیٹھی سبز آنکھوں والی عورت پر پڑی۔ اس نے فوراً انہیں سلام کیا اور فائزہ کی طرف دیکھنے لگی کہ ان کا تعارف کروائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں وجدان مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وجدان مصطفیٰ آفیشیل۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو ناول عشق آتش از سعدیہ راجپوت کی طرف۔ خود سے وہ سمجھ نہیں سکی تھی کہ وہ شایان کی مدر ہیں یا کوئی رشتہ دار۔ ایسا ہی سوال تانیہ کے لیے ان کی آنکھوں میں تھا۔ فائزہ نے دانستہ ان سوالوں سے آنکھ چراتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے باہر چل کر بات کرتے ہیں، یہاں ہماری آواز سے انکل کی نیند خراب ہوگی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر چلی گئی تو تانیہ اور شایان بھی آگے پیچھے باہر آ گئے۔ تانیہ فائزہ کے ساتھ ہی بینچ پر بیٹھ گئی۔ شایان دیوار سے کمر ٹکائے سامنے کھڑا تھا۔ اتنی دیر میں پہلی بار تانیہ نے اس کی طرف دیکھا۔ بلو جینز اور وائٹ شرٹ پہنے اس کا حلیہ رف سا تھا۔ کالے بال بے ترتیبی سے ماتھے پر پڑے تھے، شیو بڑی ہوئی تھی اور آنکھوں کے نیچے ہلکے نظر آ رہے تھے۔ اپنے فادر کے لیے بہت پریشان ہے، تانیہ نے دل میں اس کے لیے ہمدردی محسوس کی۔ بہت اپسیٹ ہو۔ آخر اس نے بات شروع کی، ابو میری زندگی کا لازمی حصہ ہیں، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں مگر ان کی تکلیف نہیں۔ انشاءاللہ وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے، تانیہ نے دل سے کہا۔ آج کل کیا کر رہی ہو؟ وہ بات بدلنے کو بولا۔ کچھ خاص نہیں تو کرو نا، اور کتنا انتظار کرواؤ گے؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ شادی کی بات کر رہا ہوں۔ ویسے تم دونوں نے بہت مایوس کیا ہے، کیریئر کے پیچھے ہی پڑ گئی ہو، ورنہ میرا خیال تھا کہ MBA کی ڈگریاں ملتے ہی تم دونوں ڈولی میں بیٹھ جاؤ گی۔ جان بوجھ کر اس نے یہ ٹاپک شروع کیا ہے۔ اس خیال سے تانیہ کو اس پر غصہ آنے لگا۔ فائزہ بھی کچھ چڑ گئی۔ تم اپنا خیال چھوڑو اور انکل کا خیال کرو، کتنا ارمان ہے انہیں تمہارے سر پر صحرا دیکھنے کا۔ یوں بھی عمر میں تم ہم دونوں ہی سے 3 سال بڑے ہو، پہلے تمہاری شادی ہوگی، ہمارا نمبر تو بعد میں آئے گا۔ ہم اس کی شادی تک انتظار نہیں کرنے والے۔ مطلب؟ فائزہ نے پوچھا۔ میں شادی کر رہی ہوں۔ وہ غصے میں بنا سوچے سمجھے ہی بول گئی۔ زبردست۔ شایان کی آواز پر اس نے اس کی طرف دیکھا۔ اگر کوئی امید تانیہ کے دل میں تھی بھی تو اس وقت ختم ہو گئی۔ شایان کے چہرے پر خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ کب کر رہی ہو شادی؟ بہت جلد۔ وہ جذبز ہو کر بولی۔ شادی میں بلاؤ گی نا؟ آف کورس۔ اور بھلا میری شادی تمہارے بنا ہو سکتی ہے؟ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تو شایان بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ پھر وہ فوراً ہی اٹھ گئی۔ اچھا فائزہ، میں اب چلتی ہوں، ٹھیک ہے؟ میں شام کو فون کروں گی، بائے۔ وہ کہہ کر شایان کی طرف دیکھے بغیر تیزی سے چلتی لفٹ کا انتظار کرنے کے بجائے سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی۔ شایان کوریڈور کے بیچوں بیچ کھڑا اسے لمحہ لمحہ خود سے دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ فائزہ اٹھ کر اس کے پاس آ کر بولی، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ شایان تم نے کبھی تانیہ سے محبت کی ہی نہیں۔ اس کی آواز میں تپش محسوس کر کے شایان نے اسے دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، محبت کرتا ہوں اسی لیے تو۔ پھر ہونٹ کاٹ کر بیچ میں ہی چپ ہو گیا۔ تب تو مجھے تم پر غصہ نہیں، ترس آنا چاہیے۔ محبت سے ڈر جانے والے کمزور شخص پر ترس ہی آ سکتا ہے۔ بول کر وہ رکی نہیں، ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی اور شایان شکستہ سے انداز میں وہی بینچ پر بیٹھ گیا۔ انٹرنس سے اندر پیر رکھتے ہی تانیہ نے ڈرائنگ روم سے آتی آوازوں کو سنا۔ وہ وہیں رک گئی۔ اندر مریم کے مہمان آئے بیٹھے تھے۔ اندر سے آتی آوازوں سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ عروسہ بھی ڈرائنگ روم میں موجود تھی، مگر وہ اس وقت کسی میل ملاپ کے موڈ میں نہیں تھی۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا تھا اور لانچ کی سیڑھیاں ٹھیک ڈرائنگ روم کے سامنے تھیں، اور یہی سیڑھیاں اسے زینے تک جاتی تھیں جس پر تانیہ کا کمرہ تھا۔ اب اگر وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیوں تک آتی تو کھلے دروازے سے اسے دیکھا جا سکتا تھا۔ تانیہ نے کچھ سوچ کر دروازہ بند کیا اور باہر آ گئی۔ لان کا چکر کاٹ کر وہ کثر فروخی کے پچھلے حصے کی طرف نکل آئی۔ اب اس کے سامنے سیاہ ابنوس کا بے حد لمبا اور کافی چوڑا منقش دروازہ تھا، مگر اس دروازے کے دونوں پٹوں کو پکڑ کر دھکیلتے ہوئے تانیہ کو کچھ زیادہ طاقت نہیں لگانی پڑی۔ دروازہ کھلتے ہی تانیہ پر جیسے طلسم وہ شربا کا کوئی باب کھلا تھا۔ کم از کم تانیہ کو یہ جگہ کسی جادو نگری کی طرح ہی لگا کرتی تھی۔ کثر فروخی کا یہ پورشن باقی گھر سے الگ تھلگ تھا اور تقریباً نا استعمال ہونے والا تھا۔ تانیہ نے ایک قدم اٹھایا اور وسیع ہال میں آ گئی۔ ہال کے دونوں جانب آمنے سامنے 2 دروازے تھے۔
بائیں طرف کا دروازہ ڈائننگ روم میں کھلتا تھا، جس کے ایک جانب کچن موجود تھا۔ ڈائننگ روم میں دوسری طرف ایک اور دروازہ تھا جو راہداری سے جڑا تھا، جس کے آگے لاؤنج تھا۔ اور ہم ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو ناول عشقاتش از سعدیہ راجپوت۔ اور آپ سب سے گزارش ہے میرا یوٹیوب چینل وجدان مصطفیٰ آفیشل ضرور سبسکرائب کریے گا، کیونکہ یہ سب آپ کے ساتھ سے ہی ممکن ہے۔ اللہ حافظ۔